الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں قرآن کریم ان لوگوں کو بشارت سنا رہا ہے جو اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل الاضحیٰ واخر الفطر، جب بڑی عید کی نماز کا دن ہو تو بڑی عید کی نماز کو جلدی پڑھو، اور جب عید الفطر چھوٹی عید کا دن ہو تو عید کی نماز لیٹ کر کے پڑھو۔ محدثین فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تو جب بندہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات ایک مسلمان کو سمجھائی جاتی ہے کہ بڑی عید کے دن قربانی کا عمل ہوتا ہے، پھر قربانی کا گوشت غریب کے گھر تک پہنچتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بڑی عید کی نماز جلدی پڑھو، اور جب عید الفطر چھوٹی عید کا دن ہوتا ہے مسلمان اپنے رمضان کے روزوں کا فطرانہ دیتے ہیں، اور فطرانہ ایک غریب کے گھر میں پہنچتا ہے تو غریب کے ساتھ ہمدردی کو جتلاتے ہوئے، ایک غریب انسان کی حقوق کو بتلاتے ہوئے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جب بڑی عید کا دن ہو تب بھی کسی غریب کو سامنے رکھو، جب چھوٹی عید عید الفطر کا دن ہو تب بھی غریب کے حقوق کو سامنے رکھو۔ ایک مسلمان سوال کرتا ہے عید کسے کہتے ہیں؟ تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں عید کہتے ہیں بار بار پلٹ کر آنا، کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے پھر عید آ گئی، اگلا سال ہوگا رمضان گزرے گا پھر عید آئے گی۔ تو ایک مسلمان کو یہ بتایا جا رہا ہے عید تو آنی ہی ہے، شاید کہ جو آج ایک انسان دنیا میں ہے کل وہ دنیا میں موجود نہ ہو۔ علماء لکھتے ہیں عید کا فلسفہ کیا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ وَعَادَ عِيدُنَا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے اور ہماری یہ عیدیں ہیں۔
عیسائی بھی عید مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن، یہودی بھی عید مناتے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی بتایا جاتا ہے یہ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے کہ جس مسلمان نے رمضان کے روزوں کا حق ادا کیا، 30-29 روزے رکھے، افطاری کی صحیح طریقے سے، تراویح پڑھی، فرائض کا اپنے سامنے رکھا، تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے یہ عید کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا اليوم لأکل وشرب والجماع، کہ یہ عید کا دن کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ کے پورے کرنے کا دن ہے۔ اب ایک مسلمان سمجھتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے عید کا دن خوشی کا ہوگا، تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں لیس العید لمن لبس الجدید، اس آدمی کی عید نہیں ہے جو نیا لباس پہن کر آ گیا، انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو اس انسان کی ہے جو وعید سے ڈر گیا۔ اب ایک آدمی وعید کو سامنے رکھتا ہے نماز کو چھوڑنے کے اعتبار سے، وعید کو سامنے رکھتا ہے روزہ نہ رکھنے کے اعتبار سے، ایک آدمی وعید کو سامنے رکھتا ہے تراویح نہ پڑھنے کے اعتبار سے، تو کتاب والا کہتا ہے عید تو اس کی ہے جس نے ان تمام احکامات کو پورا کیا، نہ اس انسان کی ہے کہ جو نیا لباس پہن کر پھرنے لگا۔ پھر علماء لکھتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود، کہ عید اس انسان کی نہیں ہے جو خوشبو لگا کر پھر رہا ہے، انما العید لمن تاب ولا یہود، عید تو اس انسان کی ہے جس نے توبہ کی پھر گناہ کی طرف پلٹنا بھی نہیں چاہتا۔ یعنی رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اب رحمت کا عشرہ گزرا، مغفرت کا عشرہ گزرا، جہنم سے خلاصی کا عشرہ گزرا، اب اس انسان کو بتایا گیا جس نے رمضان اچھا گزار لیا، عید تو اس انسان کی ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کتابوں میں لیس العید لمن نصب القدور، کہ عید اس انسان کی نہیں ہے جو عید کے دن اچھے کھانے پکا لے، انما العید لمن صعد بالمقدور، عید تو اس کی ہے جس نے اپنے مقدر کو شہادت والا بنا لیا۔ حدیث مبارکہ میں بار بار آتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو رمضان اس لیے دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے۔ جب ایک انسان نے اپنے گناہ بخشوا لیے تو اپنے مقدر کو شہادت مند بنا لیا۔ علماء فرماتے ہیں لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، کہ عید اس انسان کی نہیں ہے جو دنیا کی زیب و زینت کر کے آ گیا، انما العید لمن تزود بذات التقوی، عید تو اس انسان کی ہے جس نے تقوی کو پکی طرح پکڑ لیا، پرہیزگاری کو اپنا لیا۔ علماء لکھتے ہیں لیس العید لمن رکب المطار، کہ عید اس انسان کی نہیں ہے جو اچھی سواری پر آ گیا، انما العید لمن ترک الخطایا، عید تو اس انسان کی ہے جس نے خطاؤں کو چھوڑ دیا۔ اب ایک مسلمان جب ان باتوں کو سنتا ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کرے کیا وہ آج عید منانے کے قابل بھی ہے یا نہیں، کیا اس نے جو رمضان گزرا رمضان میں ایسے اعمال کیے
کہ آج وہ مسلمان خوشی کے ساتھ عید منانے کے لیے تیار ہے۔ جب عید آتی ہے اب یہ ایک عید خوشی کا دن ہوتا ہے، مسلمانوں کو خوشخبری دی جاتی ہے، جس نے اچھا رمضان گزار دیا اب وہ سعادتوں والا ہے۔ تو فرماتے ہیں یا تو یہ عید سعید بن جاتی ہے، بندے کو سعادتوں والا بنا دیتی ہے، یا یہ عید شدید بنتی ہے کہ آدمی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اور اس آدمی کے لیے جنت کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں عید سعید کس کے لیے ہے؟ فرمایا عید سعید اس انسان کے لیے ہے جس نے رمضان اچھا گزار دیا، اور عید شدید اس انسان کے لیے ہے جس نے رمضان کو ویسے عام دنوں کی طرح گزار دیا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی رمضان کا مہینہ اچھے طریقے سے گزارتا ہے، اب وہ لوگوں سے کہتا نہیں میں نے اچھے اعمال کیے، میں اپنے گناہوں پر نادم تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کیا، لیکن اس انسان کا چہرہ بتاتا ہے، چہرے کی نورانیت بتاتی ہے کہ اس انسان نے اچھا رمضان گزارا۔ اور ایک آدمی رمضان کا مہینہ گزارتا ہے، نہ تراویح پڑھتا ہے، نہ باقی اعمال اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو اس انسان کے چہرے پر ایسی پھٹکار ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے رمضان کی بے احترامی کی۔ آج ایک مسلمان جب عید کا دن پاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس طیبا یوم الفطر لم یمسہ النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کے دن خوشبو لگائی کپڑوں کو، اس آدمی کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اب ایک چھوٹی سی سنت ہے خوشبو لگانا، ایک مسلمان نے خوشبو لگائی تو اب وہ جہنم سے پاک ہو رہا ہے، جہنم سے دور ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الفطر، جس نے عید الفطر کے دن غسل کیا، امنا من القرح الاکبر، تو وہ بڑے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ اب بڑا فتنہ کیا ہے؟ شیطان بڑا فتنہ ہے، نفس کا شیطان کا پیروکار ہونا بڑا فتنہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دجال کا آنا فتنہ ہے، لیکن دجال تو کب آئے گا؟ ہر انسان کا نفس جب شیطان کا پیروکار بنتا ہے گویا وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خوشبو لگائی اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جس نے غسل کیا وہ فتنوں سے بچ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی العید امن من الوعید، جس نے عید کی نماز پڑھ لی وہ وعید سے بچ گیا، وعید سے محفوظ ہو گیا۔ وعید کیا ہے؟ اب ایک آدمی جب نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز چھوڑنے کا گناہ جب ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے پھر مسلمان کو سمجھ آتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں تو یوں آتا ہے نماز چھوڑنا تو دور کی بات، نماز کو وقت پر نہ پڑھنا بھی انسان کے لیے ایک ایسا راستہ ہموار کرتا ہے کہ اسے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آج ایک مسلمان جب عید کا دن پاتا ہے، عید کے دن وہ خوشیاں منا رہا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جب عید کا دن ہوتا ہے شیطان روتا ہے، چلاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے اور اپنے ہم نواؤں کو بتاتا ہے میں اس مسلمان کو گمراہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس مسلمان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا، میں چاہتا تھا یہ جہنم جائے، اس نے جنت کا راستہ ہموار کر لیا۔ اب شیطان نے مسلمان کو گمراہ کرنا چاہا لیکن مسلمان شیطان سے بچتا رہا اور رحمان کے راستے پر چلتا رہا۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر مسلمانوں پر فخر کرتے ہیں اور یوں پوچھتے ہیں فرشتوں سے، اس بندے کی کیا مزدوری ہے جس نے پورا کام کیا؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو صحیح کام کرتا ہے انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جب یہ لوگ عید کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو میں ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اب ایک مسلمان دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح بہانے بناتا ہے۔ ایک مسلمان کی بخشش کا بہانہ، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان کو جہنم سے دور کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت کی قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اب جب یہ عید کا دن آیا، عید کے دن ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، آپ کے صحابہ کرام کا دور آیا، انہوں نے خوشی منائی، تو مسلمانوں کو بتایا گیا یہ خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صحابہ کرام خوشیاں منا رہے ہیں، اب ایک مسلمان بھی جب عید کے دن خوشی مناتا ہے شریعت مطالعہ اسے اجازت دیتی ہے، لیکن جب ایک مسلمان خوشی منا رہا ہو تو کیسے منائے؟ شریعت اسے راستہ سکھاتی ہے۔ اب راستہ کیا ہے؟ جب تک ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا پھر تو یہ خوشی ہی خوشی ہوگی، لیکن اگر اپنی مرضی سے خوشی منائے گا پھر یہ عید اس کے لیے وعید بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں مسلمان رمضان اچھا گزار رہا تھا، رمضان جیسے ہی پورا ہوا اب ایک مسلمان عید کے دن اپنے آپ کو یوں بناتا ہے کہ اس کے کچھ بال بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتایا کہ نبی علیہ السلام خطا سے منع کر رہے ہیں۔ اب جب خطا کا لفظ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے خطا کہتے ہیں بالوں کو کٹوانا، کچھ بال بڑے ہوں کچھ بال چھوٹے ہوں، شریعت مطالعہ اسے حرام کہتی ہے۔ اب آج ایک مسلمان حدیث کی اس بات کو نہیں لیتا، دنیا کے فیشن کے ساتھ چلتا ہے۔ پھر جب عید کا دن آتا ہے اب مسلمان خوشی منا رہا تھا، مسلمان کو بتایا گیا رمضان کے روزے اچھے رکھے ہیں آج تو خوشی منا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے، ہمارے معاشرے میں ایک رسم چلتی ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جب کوئی میت ہو گیا، چاہے وہ رمضان میں ہو گیا، رمضان سے 1 2 3 4 مہینے پہلا ہو گیا، اب 4 مہینے پہلے کی میت کو عید کے دن پھر تازہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے بڑے حضرات کہتے ہیں یہ وریڑہ ہے، وریڑے کے دن دوبارہ دعا کریں گے۔ اب شریعت بتاتی ہے جب کسی کے گھر میں میت ہو تو میت والوں کو 3 دن کی اجازت ہے کہ وہ 3 دن کسی سائڈ پر کنارے پر بیٹھیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور تعزیت کریں کہ آپ کا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے وغیرہ اس قسم کی کلمات کہے۔ شریعت 3 دن کی اجازت دیتی ہے۔ ہاں کسی عورت کا حامل فوت ہو جائے تو شریعت مطالعہ بتاتی ہے 4 مہینے 10 دن عورت اپنے حامل کی عدت گزارے گی، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ ناسور ہے، آج لوگ مسئلہ سن لیتے ہیں پھر مسئلہ سننے کے بعد عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ جب ایک عالم مسئلہ بیان کرتا ہے لوگ مسئلہ سننے کے بعد پھر اپنی مرضی کا دین جاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر
جب بڑی عید کا دن ہوتا ہے علماء بتاتے ہیں قربانی کے گوشت کو تولا جائے. اب لوگ عیدگاہ میں سر مارتے ہیں، ہاں اس عالم نے صحیح بات کہی، لیکن جب وہ آدمی قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے اب اسے شریعت کا، اب اسے دین کا کوئی خیال نہیں رہتا، ویسے ہی ڈیریاں لگاتے ہیں، سود کا معاملہ کرتے ہیں. ایسے ہی جب یہ عید کا دن ہوتا ہے علماء بتاتے ہیں یہ ورینا ایک بدعت ہے. یہ ورینا کرنا عید کے دن ایک رسم ہے، ایک برائی ہے. کیوں؟ جس کے گھر میں 4 مہینے پہلے میت ہوا تھا، 3 مہینے پہلے میت ہوا تھا، اب شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اس عید کے دن کو غم کا دن بنایا جائے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک آدمی اپنے گھر سے اچھے کپڑے پہنتا ہے، پھر میت والے گھر جاتا ہے، اب ان کے ساتھ تعزیت کرتا ہے ان کے باپ کے مرنے کی. اور یہاں تو یہ بھی ناصور ہے، لوگ عید کے دن بیٹھتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں میت کے لیے. اب یہ دعا شریعت میں کہیں ثابت ہی نہیں ہے. اب ایک مسلمان کو جب یہ بتایا جاتا ہے، مثلا ابھی کچھ ماضی قریب کے اندر آپ دیکھیں جب ایک آدمی عید کے دن اس دعا کے لیے نہیں بیٹھتا تھا تو یہ معاشرے کے لوگ اسے برا کہتے تھے، لیکن آج جب ایک رسم ختم ہونے کے قریب ہے پھر ہم خود اپنے مردے کو کیوں اکھیڑتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہوئی، میرا والد فوت ہوا، آج عید کا دن ہے، میں خوشی نہیں مناؤں گا، میں غم مناؤں گا. اب شریعت سے بتا رہی ہے عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، غم کا دن نہیں ہے. ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں، اپنے والد کی، اپنی والدہ کی قبر پر جائیں اور دعا کریں، شریعت اس کی اجازت تو دیتی ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ایک مسلمان بیٹھک میں حجرے میں دعا کے لیے بیٹھتا ہے لیکن اپنے والدین کے لیے 2 نفل نہیں پڑھتا. پھر عید کا دن جب ہوتا ہے، اب عید کے دن ایک مسلمان مرد کو چھوڑو سارے گھر کی عورتیں قبرستان جاتی ہیں. اب لوگوں سے پوچھا جائے کیا عورت کے لیے قبرستان جانا جائز ہے؟ کیا یہ عورت اس لیے جاتی ہے تاکہ وہاں سے عبرت پکڑے؟ اب ایک مسلمان کسی عورت کو دیکھے کہ وہ قبرستان جا رہی ہے، بن ٹھن کر جا رہی ہے، تو شریعت مطالعہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کے لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بار بار قبرستان میں جانے والی عورت پر لعنت کی گئی حدیث مبارکہ میں. آج ہمارے پاس کیا رواج ہے، عید کی نماز کے بعد جب مرد حضرات گھر جاتے ہیں، گھروں کی عورتیں فارغ ہو جاتی ہیں تو پھر عورتیں 2-3 دن ہو کر قبرستان جاتی ہیں. اب وہ سمجھتی ہیں نیکی کا کام کر رہی ہیں، حالانکہ وہ ایک فتنہ اٹھا رہی ہیں، وہ ایک گناہ کر رہی ہیں اور وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں یہ ثواب کا کام ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو کچھ نہ کچھ فتنہ کھڑا ہی ہو جاتا ہے. ہاں اگر کہیں اجازت ملتی بھی ہے عورت کے لیے قبرستان جانے کی، بوڑھی عورت جائے، محرم کے ساتھ جائے، پردے میں جائے، پردے میں واپس آئے. لیکن ہمارے معاشرے کا ناصور یہ ہے گھر کی جوان عورتیں، جوان بچیاں، بہنیں اور بیٹیاں ساری عید کے دن قبرستان پہنچتی ہیں، قبرستان میں گپے لگاتی ہیں، ایک فتنہ برپا ہو جاتا ہے. تو ایک مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے یہ عید کا دن اس لیے لایا گیا کہ ایک مسلمان شریعت کے احکام پر چلے، شریعت کے اصولوں کو اپنائے. اب شریعت کا اصول کیا ہے؟ آج عید کا دن تھا، خوشی کا موقع تھا، ہم اپنے میت کو لے کر بیٹھ گئے. اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے گھر والے نہیں چاہتے ہم وریڑا کریں، گھر والے نہیں چاہتے ہم دعا کریں، لیکن گاؤں کے لوگ، گاؤں کی عورتیں چل پڑتی ہیں، ایک گھر میں دعا کی، دوسرے گھر میں دعا کی. اب اگر اسے بتایا جائے یہ دعا تو شریعت سے ثابت نہیں، نہ قرآن کریم میں اس کا حکم ہے، نہ نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا،
نہ صحابہ کرام نے عید کے دن دعا کی ہے، تو ایک مسلمان کیسے اس چیز کو ایجاد کرتا ہے؟ آج جب ہم ان مسائل کو سنتے ہیں، مسائل کو سننے کے بعد ہم ان مسائل کو مسجد ہی میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے مسلمان چاہتا ہے آج ایک آدمی عید کے بعد گھر میں بیٹھے گا، لوگ آئیں گے، وہ سمجھے گا مجھے عزت مل رہی ہے، وہ عزت پانے کے لیے ایک ناسور کھڑا کر رہا ہے، جسے رسم بھی کہتے ہیں، جسے بدعت بھی کہتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب بھی مسلمان شریعت کے احکامات کو سنے، مثلا عید کے دن غسل کرنا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، نماز پڑھنا سنت ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے جو طریقے ہیں وہ سنت ہیں۔ ہم سنتوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم بدعات کو واجب اور فرض سمجھ کر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا ہمیں ہمارے محلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ پھر انسان جب بدعات کرتا چلا جاتا ہے، اب علماء لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب ایک آدمی بدعت کا گناہ کرتا ہے، کوئی بھی بدعت ہو، جب وہ بدعت کا گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتے، وہ اس بدعت کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے جب ہم اس قسم کے مسائل کو سنیں، اللہ ان مسائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں۔ آسان تو یہ ہے ایک آدمی نیت کرتے ہوئے بھول جاتا ہے تو صرف دل میں عید کی نماز کی نیت کرے، لیکن ایک آدمی چاہتا ہے وہ نیت کرنا چاہتا ہے تو یوں نیت کرے گا میں نے 2 رکعت نماز واجب کی نیت کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ۔ اب جب نماز شروع ہوتی ہے پہلی رکعت کے اندر جیسے ہی تکبیر تحریمہ پڑھا، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر 3 بار کانوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ ہر بار کانوں کو ہاتھ لگانے کے بعد نیچے چھوڑ دیں گے، تیسرے بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ باقی نماز ویسے ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں پڑھی جائے گی۔ جب دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے کا وقت ہوگا تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا، ہر دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھوں کو کانوں سے لگا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ جب چوتھی بار کہیں گے تو رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ نماز کا طریقہ ہے۔ ایک آدمی نیت کر سکتا ہے تو کر لے، اگر نیت نہیں کر سکتا تو نیت نہ کرنے کے باوجود اس کے دل میں نماز کی نیت تھی، اس لیے اس کی نیت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔